بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فہیم اختر۔ ناظرین، سال 2021 اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ اختتام پذیر ہو چکا ہے اور اب سال نو یعنی کہ 2022 کا آغاز ہونے والا ہے۔ تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو سال نو یعنی کہ سال 2022 کی مبارکباد اور دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو یہ سال جو ہے وہ خوشیوں سے بھرپور عطا فرمائے اور جن جن کے نیک عزائم اور مقاصد ہیں اللہ ان کو ضرور کامیاب کرے۔ 2021 سیاسی اور انتظامی اور عدالتی لحاظ کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے میدان کے حوالے سے بھی پاکستان کے لیے بڑا اہم رہا۔ 2021 میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور وزیر اعظم عمران خان کو مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، کئی مشکل فیصلے لینے پڑے اور اس دوران کل 36 سے 37 ایسے اہم واقعات پیش آئے جس نے پاکستان کے ہر شعبے کے اوپر وہ اثر انداز بھی ہوا اور اس نے پاکستان کے سیاسی اور انتظامی سمیت جو دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر اپنا امپیکٹ بھی ڈالا۔ آج ہم ریکال کریں گے ان 2021 میں آنے والے 36 اہم واقعات کی اور اس کا امپیکٹس کیا ہوئے ہیں اور آئندہ سال عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے کتنا اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، 2021 میں بڑے اہم واقعات ہوئے۔ سب سے اہم واقعہ جو تھا وہ سینٹ کا الیکشن 2021 کا ہوا، جس میں پاکستان تحریک انصاف پہلی بار سینٹ میں سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر سامنے آئی اور اسی سینٹ الیکشنز کی بدولت صادق سنجرانی جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ بنے۔ یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ کے الیکشنز کے اوپر شکست ہوئی۔ نہ صرف چیئرمین کے سینٹ جو ہے وہ حکومتی امیدوار کامیاب ہوا بلکہ جو ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ حکومتی اتحادی اور ان کی مشترکہ امیدوار کامیاب ہوئے۔ سینٹ الیکشنز کے ساتھ ہی جو سب سے اہم اور مشکل کا مرحلہ تھا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جھٹکا لگا، وزیر اعظم عمران خان کے اعتماد کو شدید ٹھیس پہنچی، وہ تھا اسلام آباد کی جنرل نشست کے اوپر وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی ناکامی، اور ان کی ناکامی سے پاکستان تحریک انصاف کو اسلام آباد کی نشست کے اوپر شکست ہوئی اور یوسف رضا گیلانی اپوزیشن کے اتحاد سے کامیاب ہوئے۔ اور اس کی وجہ سے جو تیسرا بڑا واقعہ ہوا وہ وزیر اعظم عمران خان کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑا۔ وزیر اعظم عمران خان مجبور ہو گئے تھے کہ شاید ان کا اعتماد جو ہے وہ کھو بیٹھے ہیں اور انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اب دوبارہ اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں، تو قومی اسمبلی کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا گیا اور اس اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا۔ پھر این اے 75 ڈسکا کے اوپر ضمنی انتخاب کرایا۔ سینٹ الیکشنز اور این اے 75 ڈسکا وجہ بنے تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان، الیکشن کمیشن اور حکومت کے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان جو اختلافات ہیں اس کی بڑی وجہ بنے۔ این اے 75 ڈسکا کا ضمنی انتخاب ہوا اور ضمنی انتخاب میں تقریباً 19 سے 21 جو پولنگ اسٹیشنز کے پریزائڈنگ آفیسرز تھے ان کو کڈنیپ کر لیا گیا اور پنجاب حکومت کو ذمہ دار قرار دیا گیا، انتظامیہ کو اور باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے پولیس ہو یا پھر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ان کو ذمہ دار قرار دیا گیا اور اب ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ آئی کہ سینٹ انتخابات 2021 کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے الیکشن کمیشن اقدامات کرے، لیکن الیکشن کمیشن اقدامات نہیں کیے تھے اور حکومت یہ چاہتی تھی کہ اوپن ووٹنگ ہو، نہیں تو کچھ ایسی جو ہے سسٹم کیا جائے یا پھر بیلٹ پیپر بنایا جائے جس سے اگر کہیں شبہ پڑتا ہے کہ پیسے کا استعمال ہوا ہے تو بار کوڈ کے ذریعے اس کی نشاندہی کی جا سکے اور یہ اختیار صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہونا چاہیے۔ لیکن الیکشن کمیشن نے پرانا طریقہ کار کے تحت الیکشن کرایا اور یوں حکومت اور وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن کے درمیان محاذرائی نے جنم لیا اور اس کے بعد ابھی بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر ان کے درمیان اختلافات اور ایشوز موجود ہیں۔ ڈالر کی اونچی اڑان رہی، ڈالر بے قابو رہا اور ڈالر جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے مہنگی، سب سے بلند ترین سطح پہ پہنچا۔ نہ صرف ڈالر بلکہ برطانوی پاؤنڈ ہو یا پھر باقی جو فارن کرنسی ہے، اس کو فارن ایکسچینج ریٹ کہتے ہیں، یہ آؤٹ آف کنٹرول رہا۔ ریزنز، روپیہ ڈی ویلیو ہوا، امپورٹس بڑھیں، ایکسپورٹس کم ہوئیں اور مارکیٹ میں جو اوریجنل ریٹ ہے کرنسی کا، حکومت نے پیسے استعمال نہیں کیے، سرمایہ کاری نہیں کی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈالر اونچا رہا اور اس کی وجہ سے مہنگائی کا طوفان آیا۔ مہنگائی بے قابو رہی، پیٹرولیم مصنوعات بہت مہنگی رہیں، گو کہ پاکستان باہر سے پیٹرول منگواتا ہے اور ظاہر
اگر خرید و فروخت ڈالر میں ہوتی ہے تو ڈالر میں اگر ہوگی تو پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ فی بیرل جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور یوں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہائی رہیں۔ اہم معاہدہ ہوا افغانستان میں، لیکن معاہدے پر عمل درآمد سے پہلے ہی افغانستان میں طالبان اقتدار میں آ گئے۔ پاکستان اس سے جڑا ہوا تھا معاملہ۔ پاکستان میں بھی حکومت اور طالبان کی مدد سے تحریک طالبان کے درمیان سیز فائر ہوا، امن قائم ہوا کچھ عرصے کے لیے، لیکن پھر معاملات خراب ہونے شروع ہو گئے۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات ہوئے۔ کے پی کے وہ واحد صوبہ تھا جس میں بلدیاتی انتخابات ہوئے، اور پہلے مرحلے میں تحریک انصاف کو غیر متوقع شکست ہوئی، اور اس کی وجہ سے تحریک انصاف نے وزیر اعظم عمران خان نے تحریک انصاف کی تمام جو تنظیمیں تھیں ان کو توڑ ڈالا۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی مسلسل پرسو کرنے کی وجہ سے ہوا۔ پیٹرولیم مصنوعات میں ڈسکس کر چکا ہوں۔ کرونا وائرس 2019 کے آخر میں آیا، پاکستان میں 2020 کے قریب آیا، اور اس کے بعد اس کا پیک ہوا، ڈاؤن ہوا۔ اب 7 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی ویکسینیشن کا عمل ٹارگٹ ہے وہ ہدف حاصل کیا جا سکا ہے، لیکن دنیا میں اس وقت اومیکرون وائرس کی ایک نئی لہر آئی ہوئی ہے۔ پاکستان میں بھی کچھ لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں، اور اللہ ہم سب کو اسے محفوظ رکھے، لیکن کووڈ کے اوپر حکومت وزیر اعظم عمران خان کی حکمت عملی کی وجہ سے، سمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی تھی، اس کی وجہ سے پاکستان نے کافی حد تک کامیابی پائی۔ رانا شمیم صاحب، سابق چیف جج گلگت بلتستان، ان کا ایفیڈیوٹ آیا، الزامات لگائے جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار کے اوپر۔ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی کارروائی بھگتی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان پہلی دفعہ بطور وزیر اعظم عدالت میں پیش ہوئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہیں آرمی پبلک سکول ثانیہ کے اوپر عمل درآمد کرنے اور جو ملوث تو نہیں، جو اس کے ذمہ داران تھے ان کے خلاف کارروائی کے حوالے سے احکامات دیے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے ہی جج قاضی فائز عیسیٰ کو وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کیسز سننے سے روکا۔ وزیر اعظم کے خلاف کسی بھی کیس کی سماعت کرنے سے روک دیا گیا، ان کو بینچ میں شامل نہیں کیا گیا۔ یہ 2021 میں واقعہ پیش آیا۔ احمد نورانی صاحب ایکسپوز ہوئے۔ ثاقب نثار کی جعلی ویڈیو کو لے کر انہوں نے ہنگامہ مچانے کی کوشش کی، لیکن بعد میں سما ٹی وی کے رپورٹر سہیل رشید کی زبردست کام کی وجہ سے وہ سارے ایکسپوز ہوئے۔ بعد میں ARY کی جانب سے جب اس کو فرانزک کرایا گیا تو اس میں بھی یہ چیز سامنے آئی کہ مختلف حصوں کو جوڑ کر ایک کلپ بنایا گیا تھا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف جو کہ علاج کرانے کے غرض سے لندن گئے تھے، ان کی تاحال واپسی نہیں ہو سکی۔ نئے DGISI ہے، جنرل فیض حمید کور کمانڈر پشاور تعینات ہوئے، اور وزیر اعظم عمران خان اور آرمی کے درمیان تھوڑے سے اختلافات بھی پیدا ہوئے، لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے پھر اپنی بات منوائی اور نئے DGISI جو ہے وہ اپنی مرضی سے انہوں نے لگایا۔ 2021 میں کوئی مارچ ہوا نہ لانگ مارچ ہوا۔ اپوزیشن کہتی رہی اور صرف کہتی ہی رہی، لانگ مارچ نہ ہو سکا۔ PDM دعووں تک محدود رہی، اور قبل از وقت انتخابات کا جو خواب تھا وہ بھی پورا نہیں ہو سکا، اور مولانا فضل الرحمان کو خیبر پختونخوا کی 20 سے 21 تحصیلوں کے جو چیئرمین جیتے ہیں ان کے اوپر اکتفا کرنا پڑا۔ عثمان بزدار برقرار رہے، لیکن بلوچستان کے CM اور گورنر تبدیل ہوئے اور ان کی جگہ پہ نئے لوگ آئے۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں الیکشنز ہوئے، اور وہاں پر تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی اور وہاں پر حکومتیں بنائیں۔ پاکستان نے پہلی بار انٹرنیشنل کرکٹ کونسل یعنی کہ ICC ورلڈ کپ میں انہیں T20 میں پاکستان نے انڈیا کو 10 وکٹوں سے شکست دی، اور یہ تاریخ رقم ہوئی۔ پاکستان میں OIC یعنی کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کے وزراء خارجہ کا غیر معمولی اجلاس ہوا افغانستان کے اوپر۔ وزیر اعظم عمران خان نے 3 وزیر خزانہ تبدیل کیے۔ پہلے وزیر خزانہ جو عبدالحفیظ شیخ تھے، سینٹ میں ہارے، انہوں نے ریزائن کر دیا، اور پھر حماد اظہر کو کچھ وقت کے لیے بنایا گیا، پھر اس کے بعد شوکت ترین مستقل طور پر آئے۔ خورشید شاہ رہا ہوئے، یہ ان کے لیے بڑی خبر تھی۔ نیب کی کسٹڈی میں تھے عرصہ دراز سے، وہ رہا ہوئے۔ شہباز شریف کی بھی رہائی ہوئی۔ احتساب کا عمل برائے نام جاری رہا، ایز سچ کوئی ریکوریز نہیں ہوئی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 2 ممبر خیبر پختونخوا اور ممبر پنجاب ریٹائر ہوئے، اور اس کے باوجود ابھی تک ان کے اوپر ڈیڈ لاک موجود ہے، نئے ممبرز تعینات نہیں ہو سکے۔ PTI اور چیف الیکشن کمشنر کے درمیان تنازعات ہوئے، وہ تو بتا ہی چکے ہیں۔ 3 دسمبر کو ایک بڑا افسوسناک پاکستان کی تاریخ کا واقعہ ہوا۔ سری لنکن شہری کو ایک ہجوم نے ان کو زندہ جلایا، مار دیا۔ اس کے اوپر وزیر اعظم عمران خان نے نوٹس لیا۔ مرتکب افراد کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، اور پاکستان نے
ملک عدنان جو کہ اس شہری کو بچانے کی کوشش کرتے رہے انہیں تمغہ شجاعت دیا۔ حامد میر آف ایئر ہوئے، یہ ایک بڑا واقعہ تھا پاکستان کے، اب کہیں کہ کچھ عرصے تک چوٹی کے جو اینکر پرسن رہے ہیں، صحافی رہے ہیں حامد میر، انہیں جیو نے آف ایئر کر دیا۔ تحریک لبیک پاکستان نے ایک بار پھر پروٹیسٹ کیا، لانگ مارچ کیا، روڈز بند کی، مسائل کا شکار ہوئے، کئی پولیس اہلکار شہید ہوئے، کئی لوگ زخمی ہوئے، ایک عجیب و غریب سچویشن رہی پاکستان میں۔ اکتوبر میں یہ ہوا اور اس کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا، اور اب سعد رضوی جو کہ مرحوم خادم رضوی کے بیٹے ہیں وہ امیر ہیں اس جماعت کے، اور وہ اب رہا ہوئے۔ اسی سال پنڈورا پیپرز آئے، لیکن وہ امپیکٹ نہیں ڈال سکا پنڈورا پیپرز۔ کچھ وفاقی وزراء اور کہہ سکتے ہیں جرنیلوں کے اور فوجیوں کے نام آئے، بیوروکریٹس کے نام آئے، سیاستدانوں کے نام آئے، لیکن کسی وزیر اعظم کا نام نہ آنے کی وجہ سے پنڈورا پیپر جو ہے وہ پیناما پیپر کی طرح اپنا امپیکٹ پاکستان میں نہیں ڈال سکا۔ تحریک انصاف کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کی رپورٹ آئی۔ اس رپورٹ کے اوپر 4 جنوری 2022 کو چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں باضابطہ سماعت شروع ہوگی۔ جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق ابھی تک پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں سے بے ضابطگیوں کے انکشافات ہوئے ہیں۔ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم نے پاکستان کو دھوکہ دیا اور پاکستان نے انہیں ICC کرکٹ ورلڈ کپ میں شکست دے کر اپنا بدلہ لیا۔ اور یوں جو اہم واقعات ہیں ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے خلاف بھی جو ممنوعہ اور فارن فنڈنگ کا کیس ہے وہ ابھی تک ڈیلے ہی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر نئے ایشو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ فہیم اختر کو تب تک اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر۔